نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے ساتھ، اشداء علی الکفار، بڑے سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، بڑے رحم دل ہیں آپس میں، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع کرتے اور سجدہ کرتے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہیں فضل اللہ سے اور رضا، سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں، من اثر السجود، سجدوں کے نشانات کی وجہ سے ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں بھی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور یہ ان کی مثال انجیل میں بھی ہے، کزرع اخرج شطأہ، جیسا کہ کھیتی نکالی اس نے اپنی سوئی، فآزرہ، پس اسے قوت دی، فاستغلظ، پس وہ موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ، پس سیدھی کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر، یعجب الزراع، تعجب میں ڈالتی ہے کاشتکار کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ دلائے ان کے ذریعے کافروں کو، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما، اور نیک اعمال کیے ان میں سے مغفرت اور اجر عظیم کا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الفتح کی آخری آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل ہم نے پڑھا حدیبیہ کا مقام
بڑا مشکل وقت تھا کہ جب رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے اور مشرکین مکہ میں داخل ہونے سے روک رہے تھے، اور پھر حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر نے اور زیادہ مسلمانوں کو غصے اور طیش میں لایا، چنانچہ موت پر بیعت ہوئی۔ اس کے بعد حدیبیہ کی صلح واقع ہوئی اور حکم ہوا کہ احرام کھول دو اور واپس چلیے، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے۔ یہ وقت بہت مشکل تھا کہ جب جذبات صحابہ کے کچھ اور کہہ رہے تھے اور فیصلہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اور تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صلح پر فیصلہ فرما رہے تھے، جبکہ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ہم عمرہ کریں اور جو ہمارا راستہ روکے ہم اس سے نمٹ لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کا حکم دے دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کمال اطاعت کے ساتھ اس فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ پھر صلح حدیبیہ کی شرائط ایسی تھی کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پسند نہ تھی، لیکن پھر بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو سب نے اتباع کر لی۔ اس پر اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو کیسے عظیم لوگ تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اتباع کرنے والے تھے کہ جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر انہوں نے دل و جان سے عمل پیرا ہونے کا تہیہ کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جذبات میں شدت اور غصہ تھا، مجھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صلح پسند نہ آئی، پھر صلح میں اتنی کمزور شرطیں اور زیادہ پسند نہ آئیں، لیکن ادب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے جا کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ میں نے کہا ابو بکر یہ کیا بات ہوئی، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل حق پہ ہیں۔ کہ ہم عمرے کے لیے نہیں آ رہے؟ کہا جی عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کہا مشرکین باطل پر نہیں ہیں؟ بالکل باطل پر ہیں۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی کمزور شرطوں پر صلح کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، جو فیصلہ کرے وہ درستی کریں گے، اللہ کی مرضی سے ہی کریں گے۔ عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر کے مقام کو بھلا کیسے پہنچتا ہوں کہ میں جذبات میں ہوں اور ابو بکر نبی کی اطاعت کے جذبے سے سرشار تھے۔ بہرحال اللہ نے پھر میرا سینہ بھی کھول دیا اور میں نے بھی سوچا کہ بالکل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بس خیر اسی میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پھر صحابہ کی عظمت کو بیان کیا اور کیا فرمایا جی محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ اللہ فرماتے دلیل یہ ہے میرے محمد کے یاروں کو دیکھو، سچے رسول کے ماننے والے ایسے عظیم ہوتے ہیں، سچے رسول کے ماننے والے ایسے عظیم ہوتے ہیں جیسے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے عظیم ہیں۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں والذین معہ، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے مہربان ہیں، سارا غصہ ان کا کافروں پر ہوتا ہے، آپس میں کسی پر غصے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کفار پر جب حملہ فرماتے ایسے فرماتے جیسے شیر اپنے شکار کے اوپر حملہ کرتا ہے، لیکن وہی صحابہ اکرام جب آپس میں ہوتے اتنے نرم دل کہ ایک جنگ میں بڑا مشہور واقعہ ہے، صحابی کہتے ہیں میں پانی لے کر گیا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، وہ زخمیوں میں تڑپ رہے تھے، قریب دوسرے نے پانی مانگا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پہلے ان کو پلاؤ، ان کے پاس گیا تو تیسرے نے ادھر سے نکالی تو ان کا پہلے ان کو پلاؤ، ان کے پاس گیا تو فوت ہو گئے، پلٹ کر دوسرے کے پاس آیا وہ بھی فوت ہو گئے، پلٹ کر اپنے بھائی کے پاس گیا وہ بھی فوت ہو گئے،
تینوں نے پیاسی جان دے دی لیکن اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دی ہے. آپس میں ایسے شیر و شکر تھے، آپس میں ایسے محبت کرنے والے تھے، لیکن دشمن پر ٹوٹ پڑنے والے تھے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ تعالی، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے کہا جب کسی مسلمان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، ایسے عاجزانہ طور پر بات کر رہے تھے، ایسے آگے وہ کچھ بات غصے میں بھی کر رہا تھا تو علی مسکرا کر سن رہے تھے. تو کسی نے کہا علی خیبر کے موقع پر وہاں تو بڑے دھاڑ رہے تھے اور للکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میرا نام میری ماں نے شیر رکھا ہے، اور یہاں بالکل آگے جناب عاجز ہو کر بیٹھے ہو. فرمایا اس وقت مقابلے میں کافر تھا، یہاں تو میرا بھائی ہے، مسلمان ہے. کافروں کے لیے علی حیدر ہے، شیر ہے، آپس کے ساتھیوں کے لیے تو نہیں ہے. اگر میرا ساتھی مجھے کچھ کہہ بھی دے تو میں محبت کے ساتھ مسکرا کر اس کی بات سنوں گا. قرآن تم نے نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن ایمان والے میرے نبی کے یار کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں کیا ہیں جی؟ رحم دل ہیں. اللہ ہمیں بھی جذبات نصیب فرمائے. سارا غصہ کافروں پر ہو، سارا غصہ. جب مسلمانوں نے آپس میں لڑے، فرقہ بندیاں کی، تو نتیجہ یہ نکلا کافروں کے مقابلے میں بزدل ہو گئے. آپس میں فرقوں میں لڑ لڑ کر ساری توانائیاں ختم کی جا رہی ہیں. اللہ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، جو آپ کے ساتھی ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعان سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، رب کی عبادت میں ایسے منہمک رہتے ہیں. کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو ان کے ظاہری حالات ہیں کہ کافروں پر لڑ رہے ہیں غصے کے ساتھ، آپس میں اچھے اخلاق کے ساتھ ہیں، راتوں کو مصلی پر کھڑے تمہیں دکھائی دیں گے. یہ تو ان کی ظاہری حالتیں ہیں. اور میں اللہ تمہیں ان کے دل کی حالت بھی بتاؤں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان سارے کاموں میں کوئی دنیا کی نمود و نمائش مقصود نہیں ہوتی، کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہوتی، مال غنیمت کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان سارے اعمال میں میرے نبی کے یار اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دل کی گواہی کون دے رہا ہے؟ بولو جی اللہ. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں تمہیں دکھائی دیں گی سجدوں کے نشانات کی وجہ سے. ایسے با کمال لوگ ہیں، ایسے عبادت گزار لوگ ہیں، ان کے چہرے دیکھو سجدے اور نیک اعمال کی وجہ سے نورانیت ان کے چہروں پر ٹپک رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمارا کمال نہیں کہ اللہ ہمیں فجر کے ٹائم باجماعت نماز ادا کی توفیق عطا فرما دے. سب کو الحمدللہ. فجر کے ٹائم باجماعت نماز ہوئی، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، اللہ کی قسم چہرے پر نور چمکتا ہے. اور جس آدمی نے نماز فجر کی کوئی نہ پڑھی ہوئی ہو اور وہ جناب 8 بجے اٹھے، 7 بجے اٹھے، 9 بجے اٹھے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس کی چہرے کی نورانیت نہیں ہوتی. اچھے اعمال چہرے پر نور لانے والے ہوتے ہیں. پھر اعمال کرنے والے میرے نبی کے شاگرد ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو کیا ہی نور ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں، ان کی پہچان کرنی ہو ان کے چہروں کو دیکھو، ان کے چہرے دیکھ کر تمہیں پتہ چل جائے گا میرے محمد کے غلام آ رہے ہیں. اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. چہروں پر بات آئی تو ایک بات حدیث یاد آئی، پہلے بھی ذہن میں آئی رہی تھی لیکن آپ نے آگے سے کوئی سبحان اللہ نہیں کہی تو مجھے بھول ہی گئی، دماغ سے نکل. میں نے کہا پچھلی گال انہوں نے سمجھ نہیں آئی، اگلی گال کیڑی سمجھ آئی.
سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تھوڑی بندہ ہوا کرے نا، پھر بندہ سمجھنا بھی ذرا سمجھ آئیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محشر کا دنوں کا اتنا بڑا مجمع، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، آپ ہمیں پہچانیں گے؟ اتنے رش میں اب ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر کسی میدان میں گھوڑے ہوں اور گھوڑے سب کالے رنگ کے ہوں، اور ان میں چند گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کے ماتھے سفید ہوں، کھر بھی سفید ہو، یعنی چاروں پاؤں ان کے سفید ہوں، ماتھے بھی سفید ہوں، اب بتاؤ بھرے میدان میں ان سفید چہروں والے گھوڑوں کو پہچاننا کوئی مشکل ہے؟ نہیں، یہ تو بڑا دور سے پہچان لیا جائے گا۔ فرمایا ایسے ہی میری امت کے نمازی آدمی کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، اور میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے ساتھی کھڑے ہوئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں پائی جائیں گی۔ اس لیے فرمایا سجدے میں احتیاط کیا کریں، 7 اعضاء پر سجدہ ہے نا، 7 اعضاء پر ہی کیا کریں۔ یہ آپ کے 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، کتنے ہو گئے جی؟ 4، 2 ہاتھ ہو گئے 6، اور 1 چہرہ، یہ ناک اور پیشانی ایک چہرہ ہو گیا، یہ 7 اعضاء پورے سجدے میں رکھا۔ کبھی پاؤں اٹھا لیا، کبھی ہاتھ اٹھا لیا، کبھی جناب ناک اٹھا، سب ایسے نہ کریں، پورے 7 اعضاء جو آدمی سجدے میں رکھے گا محشر کے دن اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں سجدوں کے نشانات کی وجہ سے ملیں گی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال اللہ نے صرف قرآن میں نہیں بیان کی بلکہ تورات میں بھی ذکر کیا ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور صحابہ کی مثالیں اللہ نے انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ اور ایک مثال تمہیں اللہ قرآن میں سناتا ہے، جیسے ایک کاشتکار نے فصل کاشت کی، چھوٹی سی سوئی اور کومپل نکلی، رفتہ رفتہ بڑھتی چلی گئی، پھر لہلہاتا کھیت تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کا آغاز فرمایا۔ پہلے جماعت صحابہ ذرا کمزور تھی، 1-2 بندے تھے، پھر بڑھتے چلے گئے، پھر زیادہ ہوتے چلے گئے، پھر جناب دیکھو حدیبیہ میں 1400 ہو گئے، پھر آگے بڑھ کر دیکھو 313 بدر میں تھے، حدیبیہ میں 1400 ہو گئے، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر فوجوں کی فوجیں داخل ہو گئیں۔ اللہ کا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ صحابہ کا مجمع دیکھتا ہے جو ہزاروں سے اوپر ہو گیا ہے، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جیسے کاشتکار اپنی لہلہاتی فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، میرا محمد بھی اپنے یاروں کی جماعت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں مثال سنو، کزرعن، جیسا کہ کھیتی، اخرج شطأہ، جس نے اپنی سوئی نکالی، کوپل نکلی، پھر کیا ہوا؟ فآزرہ، پھر اسے جناب زمین میں سے نمکیات ملتی رہیں اور اس میں قوت آتی گئی، فاستغلظ، پھر وہ گاڑی اور موٹی ہو گئی، فاستوی علی سوقہ، پھر سیدھا اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراء، کاشتکار کو یہ فصل بڑی اچھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ، میرا نبی جب دیکھتا ہے نا اپنے یاروں کو بڑا خوش ہوتا ہے۔ محنت جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے بدر میں حضور نے دعا کیا مانگی تھی؟ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اے اللہ اگر یہ میرے مٹھی بھر جماعت ساتھیوں کی اگر آج یہ سب شہید ہو گئے، لن تعبد فی الارض ابدا، تیری سچی عبادت کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، یہی تو میری محنت ہے جو لے کر آیا ہوں۔ اللہ کا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ او ایمان والو، صحابہ کا تذکرہ ہو، صحابہ کا ذکر ہو، تمہیں بھی سن کر خوشی ہونی چاہیے۔
صحابہ کے غلامی کے اندر تمہیں بھی فخر محسوس ہونا چاہیے. جن کو دیکھ کر میرا محمد خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر محمد کی امتی کو بھی خوش ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ صحابہ کا ذکر ہو خوشی سے سنو, صحابہ کا تذکرہ ہو محبت کے ساتھ سنو اور عقیدت کے ساتھ سنو, کیونکہ یہ میرے نبی کے یار تھے. اس لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا, اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. اگر صحابہ سے محبت ہے اس لیے ہے نا کہ وہ میرے نبی کے غلام تھے. نبی کی وجہ سے محبت ابو بکر سے, نبی کی وجہ سے محبت عمر فاروق سے, نبی کی وجہ سے محبت عثمان و علی سے. محبت نبی کی اصل ہے, اسی کی وجہ سے نبی کے غلاموں سے بھی محبت ہے. یعجب الزراع, جیسے کاشتکار فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, میرا نبی بھی اپنے یاروں کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے جی؟ لیغیظ بہم الکفار, تاکہ اللہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے. اللہ فرماتے ہیں کھیتی کا دشمن دیکھ کر غصے میں جل جاتا ہے, کافر میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ کر غصے میں جل جاتے ہیں. سبحان اللہ. لیغیظ, معلوم ہوا صحابہ سے بغض مومن نہیں کفار رکھتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار, اللہ فرماتے ہیں کافر جو ہیں وہ کھیتی کے دشمن, وہ کھیتی کو دیکھ کر غیظ کی آگ میں جلتے ہیں. مومن تو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جیسا میرا محمد خوش ہوتا ہے صلی اللہ لیغیظ بہم الکفار, تاکہ ان کے ذریعے اللہ کافروں کو غصہ دلائے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. آخر میں اللہ کہتے ہیں او میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثارو, بدر کے اندر میرے نبی کے ساتھ قربانیاں دیں, آج حدیبیہ میں دیں. یہ مت سمجھنا کہ تمہاری قربانیوں کی قدر نہیں کی گئی. اللہ نے وعدہ کر دیا ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے, مغفرۃ و اجر عظیما, مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اگر انسان ہونے کے ناطے تم سے کوئی خطا ہوئی اللہ معاف فرمائے گا اور اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا. میرے بھائی ایک آخری بات سن لیجئے, صحابہ کرام معصوم نہیں, معصوم انبیاء ہیں, لیکن سنو اللہ کہتے ہیں اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے. میرے تیرے ساتھ وعدہ نہیں ہے کہ میں جو کروں اللہ معاف کر دے گا. صحابہ کے ساتھ مغفرت کا وعدہ کیا. وعد اللہ, وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. ساری کائنات کے وعدے غلط ہو سکتے ہیں, میرے رب کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. رب نے جن سے بخشش کے وعدے کیے ہوں, میرا تیرا کام یا آج کی کسی بندے کا کام نہیں بنتا ان پہ اعتراض کرنا اور تنقیدیں کرنا. اگر غلطی ان سے کوئی ہوئی بھی ہے بتقاضۂ بشری تو رب نے مغفرت کے وعدے پہلے سے کر دیے.